السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت، حاکمیت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کا بادشاہ، زمین و آسمان کا حاکم، زمین و آسمان کا اقتدار، اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسی چاہتا ہے تخلیق فرما دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو پورے آسمان کو بغیر پلرز اور ستون کے کھڑا کر دے، اگر وہ چاہے تو زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کر دے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے، ویسا پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ رب جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ رب کی تخلیق، رب کی مخلوق، رب کی مرضی، وہ رب جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ رب جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ساری دنیا مل کے اسے بیٹا عطا کرنا چاہے، اگر رب کا فیصلہ نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بیٹا عطا نہیں کر سکتی۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ رب جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ ساری دنیا مل جائے اسے بیٹی عطا کرنا چاہے، ساری دنیا مل کے بھی اسے ایک بیٹی عطا نہیں کر سکتی۔ وہ رب ہے جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، اور جسے چاہے اسے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ رب جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے۔ اس رب کی مرضی ہے کہ وہ رب اسے بیٹے بھی عطا کر دے
اور اسے بیٹیاں بھی عطا کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ رب جسے چاہے اسے کچھ بھی نہ دے، وہ بیٹوں کو بھی ترسے، وہ بیٹیوں کے لیے بھی تڑپے، وہ رب جسے چاہے عقیمہ اسے بانجھ بنا دے، وہ ساری دنیا میں علاج تلاش کرتا پھرے، وہ ساری دنیا میں اولاد کے لیے تڑپتا پھرے، اگر رب نے اسے عقیمہ بانجھ رکھنا ہے، وہ کسی پیر فقیر کے پاس جائے، وہ تعویذ دھاگا جو مرضی کرے، اگر رب نے اس کے لیے بانجھ پن لکھ دیا ہے تو کوئی ہستی اسے اولاد عطا نہیں کر سکتی۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ رب اپنے ہر بندے کی ہر حالت سے واقف بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بے اولاد ہے اس سے مانگتا ہے اور وہ رب نہیں جانتا، یا جس کو رب نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیں وہ بیٹے مانگتا ہے تو وہ رب نہیں جانتا۔ کہا ایسا نہیں، انہو علیم قدیر، وہ رب اپنے بندے کی ہر بات سے واقف بھی ہے اور اسے نوازنے پہ اور اس سے چھیننے پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ کاش کہ آج کے مسلمان نے قرآن کو پڑھا ہوتا اور یہ پیروں فقیروں کے پاس جانے کی بجائے، ایک تعویذ سے بیٹا لینے کی بجائے، لیلے ککڑ دے دے پتر کے نعرے لگانے کی بجائے، اس نے اگر قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا، قرآن کو سیکھا ہوتا، اللہ کے اس کلام کو جو دنیا کے لیے ہدایت کا منبع بنایا گیا، ہدایت کا سرچشمہ بنایا گیا، اگر یہ اس قرآن کو پڑھتا تو آج یہ دنیا کے در در پہ دھکے نہ کھاتا۔ اولاد دینا رب کے اختیار میں ہے، نہ دینا رب کی مرضی ہے، پسند ناپسند انسان کی نہیں چلتی، رب اپنی مرضی سے دیتا ہے، جیسا چاہتا ہے دیتا ہے۔ کبھی انسان غور کرے جو اللہ نے اس کو خوبصورت اولاد دی ہے، اس میں اس کا کردار کیا ہے؟ اس کی خوبصورت آنکھ، اس کا خوبصورت جسم، اس کی خوبصورت ذہانت، اللہ نے اسے خوبصورت بنایا تو وہ سارا اپنی مرضی کا مالک ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اولاد دینا یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے، اس لیے کہ اختیار یہ صرف اللہ کا ہے، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب رب انہیں خوشخبری دیتا، بشارت دیتا بیٹی کے پیدا ہونے کی، اور کسی کو معلوم ہوتا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہونے والی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کا چہرہ اتر جاتا، چہرے کی رنگت بدل جاتی، چہرہ کالا ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا، وہو کظیم، اور وہ بیٹی کی خبر سن کے غم سے نڈھال ہو جاتا کہ مجھے بیٹی دی گئی، میرے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، میرے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب اس کے ہاں بیٹی کی خبر آتی ہے وہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور اس بیٹی کی خبر کو جو رب نے بشارت بنائی اسے یہ بری خبر سمجھتا ہے، نحوست سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، بد نصیبی اور بدبختی سمجھتا ہے، اور یتوارا من القوم،
اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، گلی محلے کے لوگوں سے، یتوارا من القوم، یہ لوگوں سے چھپتا ہے، یہ بتاتا نہیں، یہ تشہیر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، اور پھر یہ غم کا بھرا ہوا سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا یہ لوگوں کی باتیں سن کے اس بیٹی جیسی ذلت کو، اس رسوائی کو، اس بوجھ کو، اس نحوست کو برداشت کرے؟ ام یدسہ فی التراب، یا پھر بیٹی کو زندہ ہی مٹی میں گاڑ دے؟ دو سوچیں، ایک پیدا ہونے پہ مار نہیں رہا، مگر بیٹی کا پیدا ہونا اپنے لیے نحوست سمجھ رہا ہے، چہرے کی نکھار، چہرے کی رنگت، چہرے کی خوبصورتی، چہرے کی کشش اتر گئی، غم میں بدل گئی، اور سوچتا ہے رب نے بیٹی تو دے دی ہے، اب کیا کروں، برداشت کرتا ہوں۔ اور کچھ منحوس قسم کے لوگ جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے، وہ اس سے ایک اگلے مرحلے میں چلے جاتے ہیں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، الا ساء ما یحکمون، تو بیٹی کو زندہ درگور کر دے، یا تو بیٹی کے پیدا ہونے پہ نحوست سمجھ لے، بیٹی کا پیدا ہونا اپنے لیے برا سمجھ، الا خبردار، تیری یہ سوچ، تیری ماں کی یہ سوچ، تیری بیوی کی یہ سوچ، خاندان کی یہ سوچ کہ ہمارے بھائی کے گھر بیٹی ہوئی، میرے بیٹے کے گھر بیٹی ہوئی، اگر یہ سوچ ہے کہ ہائے میرے ہاں، میرے گھر والوں کے ہاں بیٹی کی ہوئی، الا ساء ما یحکمون، بہت بری سوچ ہے یہ۔ آج ذرا سوچئے، اگر زمانہ قدیم کے اندر زندہ بیٹی کو درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، آج بیٹی کو اس طرح درگور تو نہیں کیا جاتا، لیکن آج کیا بیٹی کے پیدا ہونے کو نحوست کا سبب نہیں سمجھا جاتا، بوجھ نہیں سمجھا جاتا؟ بڑے بڑے نیک نمازی دیندار، کیا وہ بھی بیٹی کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں بیٹی پرایا تن، ارے کیوں؟ یہ تو محبت کے انداز میں کہہ رہا ہے تو پھر بھی غلط کہہ رہا ہے۔ وہ بیٹی کیوں بوجھ ہے؟ وہ بیٹی پرایا دھن کیوں ہے؟ وہ بیٹی بھی تیرا لخت جگر ہے، وہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے۔ پوچھ اس سے جو بے اولاد ہے، جو تڑپتا ہے کہ اللہ میرے پاس اولاد تو ہوتی، تجھے رب نے بیٹی دے دی، تو بیٹی کو بوجھ سمجھ رہا ہے، تو بیٹی کو اپنے لیے نحوست اور بد نصیبی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ اور زمانہ قدیم میں بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی پیدا ہونے کے بعد، اور زمانہ جدید کے اندر بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی مس کیرج کے ذریعے، ابورشن کے ذریعے اس بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی درگور کر دیا جاتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ دنیا میں آنے سے پہلے جو ساقط حمل، جو مس کیرج، جو ابورشن کرائی جاتی ہے، جو بیٹی کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، وہ آج بھی دنیا میں بیٹی جیسی معصوم ذات ہے۔ اور حضرات گرامی، ہم دین پڑھنے والے، ہم قرآن پڑھنے والے، ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، کیا ہم بھی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتے؟ کون سا باپ ہے جو خوشی سے بیٹی کو جائیداد میں حصے دار ٹھہرا کے جاتا ہو؟ کیا ماں باپ اپنی زندگی میں بیٹیوں سے انگوٹھے نہیں لگواتے؟ کیا ماں باپ اپنی زندگی میں بیٹیوں سے بیان نہیں لیتے، بیان حلفی نہیں لیتے؟ کیا جب باپ موت کی سکرات میں ہوتا ہے، آنے والی بیٹیاں جو باپ کی عیادت کے لیے آئی ہوتی ہیں، کیا وہ دبے لفظوں میں کان میں نہیں کہہ دیتا کہ
کہ بیٹی جائیداد بھائیوں سے مت لینا، میرا گھر کے ٹکڑے نہ ہونے دینا، میرا گھر چھوڑ دینا، اس میں وراثت نہ لینا، حصہ نہ لینا۔ کیا آج بھی ایسا نہیں ہوتا؟ کون جائیداد میں سے بیٹیوں کو حصہ دیتا ہے؟ ہم دیندار ہیں، نمازی ہیں، بیٹی رحمت ہے۔ ارے رحمت تب بنے گی جب اپنے رحمت والے نبی کے رحیم دین کو قبول کرے گا، اور وہ رحیم دین رحمت للعالمین کہتے ہیں بیٹے کو جتنا دیا ہے بیٹی بھی برابر کی آدھے حصے میں حصے دار ہے۔ جیسے تو نے بیٹے کے پیدا ہونے پہ 2 جانور ذبح کیے، بیٹی پہ 1 کیا، تو بیٹے کو ڈبل دے دے، بیٹی کو آدھا دے دے۔ اور افسوس ان بھائیوں پہ جو 2 بھائی 2 بہنیں، اور وہ دونوں بھائی مل کے بہن کو جائیداد نہیں دیتے۔ ارے وہ 2 بہنیں ہو کے آدھا حصہ لے رہی ہیں، اگر اس کی جگہ تیرے 2 بھائی اور ہوتے، 4 بھائی تھے، چاروں بھائی جائیداد میں حصے دار بن رہے تھے، خوشی سے ڈبل حصہ دے رہا تھا، اور یہ 2 بہنیں ہو کے اب بھی آدھا حصہ لے رہی ہیں، لیکن یہ ان بہنوں کو دینا آج بھی پسند نہیں کرتے۔ تہجد گزار، نمازی، حاجی، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، اتنی لمبی تسبیح، اتنی لمبی داڑھی، اتنی بڑی سر پہ ٹوپی، لیکن یا وہ بہن کا حق دبا کے بیٹھا ہے یا بیٹی کا حق دبا کے بیٹھا ہے، اور کتنے اعتماد سے کہہ دیتا ہے میں نے جہیز دیا۔ ہائے کل قیامت کے دن اگر یہ تیرے اوپر مقدمہ قرآن نے کر دیا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بیٹیوں کو آدھا حصہ ملنا ہے، یا تیرے میرے نبی جس کا کلمہ پڑھا اس نے کہا بیٹی کا جائیداد میں حصہ ہے، یا اسے رب نے پکڑ لیا کہ میرے قانون کو اپنے اوپر کتنا امپلیمنٹ کیا تھا، تو کیا جواب تیرے میرے پاس ہوگا؟ آج بیٹی کا پیدا ہونا اجڑے ہوئے چہرے سے قبول کر لینا یہ بھی قبول نہیں ہے۔ بیٹی قبول کر لینا، رب کا قانون قبول نہ کرنا، اسے جائیداد میں حصہ نہ دینا، یہ بھی رب کے دین کو قبول کرنا نہیں ہے۔ اور آج کتنے بھائی جو کہتے ہیں اگر بہن نے حصہ لیا تو ساری زندگی کٹ آف ہو جائے گا۔ ہائے یہ مسلمان ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی عورت جائیداد سے محروم، زمانہ جدید میں بھی وہی عورت جائیداد سے محروم۔ زمانہ قدیم میں بھی عورت کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا، زمانہ جدید کے اندر بھی عورت کو اپنے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہر طرف خبر جاتی ہے، فون پہ فون جاتا ہے، مبارک ہو رب نے بیٹا دیا۔ جس کے ہاں پیدا ہوا وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ سے خوشخبری دے رہا ہوتا ہے، اور جنہیں خبر ہوتی ہے وہ بھی بڑی خوشی سے خبر دے رہے ہوتے ہیں، مبارک دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ کسی کو خبر۔ وہی ساس جو بچے کی ماں ہے وہ بھی ایک عورت ذات تھی، کبھی وہ بھی کسی کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ آج وہی ساس کے ماتھے پہ تیوڑ ہے کہ میری بہو کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر بیٹے کے پیدا ہونے پہ مٹھائی اعلیٰ درجے کی، خاص لڈو، رس گلے، گلاب جامن، اچھی مٹھائی، اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ بوندی، جلیبی، ہلکی پھلکی مٹھائی۔ کیا یہاں تفریق نہیں کی؟ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگ بیٹوں کی مبارک دیتے ہیں، بیٹیوں کی مبارک کو عیب سمجھا جاتا ہے، کوئی غلطی کر کے مبارک دے بھی دے تو ساس نندے گھر کے لوگ لڑائی کرتے ہیں، کادی مبارک، کڑی دی بھی مبارک ہوندی ہے، بیٹی کی بھی مٹھائی کھلائی جاتی ہے۔ اور بیٹے کے پیدا ہونے پہ دعوت نامہ، بڑی بڑی دعوتیں، اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ اس کا رویہ دیکھیں، اور پھر یہ کہتا ہے میں اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو مان رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ فرمایا کرتے تھے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کو کہا کرتے مبارک ہو، اس لیے کہ انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے، اور اللہ نبیوں کو نعمت عطا کرتا ہے، زحمت عطا نہیں کرتا۔ بیٹی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے نبیوں کو رحمت بھی عطا کرتا ہے اور نعمت بھی عطا کرتا ہے۔
اور کبھی غور کرنا اس بات پہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ احد عشر کوکبا، اس خواب کی تعبیر کیا کی گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے۔ اور جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الرسل ہے، کائنات کی عظیم ہستی ہیں، ان کے پاس ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں۔ اللہ کا انتخاب تو دیکھو، اللہ کا پیار کا انداز تو دیکھو۔ اور پھر میرا نبی پہلی نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، سب سے چھوٹی بیٹی، چوتھی بیٹی پہ لوگ جو آخر میں بیٹیاں آتی جاتی ہیں نفرت کرتے ہیں، اور میرے نبی سب سے چھوٹی بیٹی یعنی آخری بیٹی کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا کلیجہ ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے فاطمہ۔ اور اس بیٹی کو جب قبول کیا تو اس امت کے 2 خوبصورت ستارے حسن و حسین اسی فاطمہ سے پیدا ہوئے۔ یہ بیٹی ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر بیٹی کو کوئی قبول کرے گا تو وہی بیٹی بعد میں بیوی بھی بنے گی، اور وہی بیٹی بعد میں ماں بھی بنے گی۔ اور بیٹی سے نفرت کرنے والے، جس پیٹ کے اندر 9 ماہ تو گزار کے آیا ہے، جس چھاتی سے چپک کے تو نے دودھ پیا ہے، جس ماں کی ممتا نے تجھے 2 سال تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، تجھے سب کچھ تیری خدمت اور سیوا کی، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی جس نے بیٹی سمجھ کے اسے قبول کیا تھا۔ آج جس ماں نے تجھے دنیا میں جنم دیا وہ بھی بیٹی تھی کسی کی۔ آج جو دنیا میں تیرا خاندان چلنے لگا ہے، تیرے نام چلے گا، وہ بھی کوئی بیٹی دے گا تو تیری نسل چلے گی، اگر بیٹی نہیں دے گا تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے گھر میں۔ تو 5 بھائیوں والا بھی ہو جا، تیری حیثیت پھر بھی کچھ نہیں، جب تک تیرے گھر میں ایک بیٹی نہیں بیوی کے طور پہ آئے گی تب تک تیری حیثیت وجود رب کے ہاں بھی کچھ نہیں بن سکتی۔ اور حضرات گرامی، آج اس بیٹی کو معاشرے میں ہندو رسم، ہندو مزاج، ہندو سوچ، ہندو نظریہ آج بھی غالب ہے۔ دیکھیں کتنے مالدار جاگیردار، نہ جائیداد میں حصہ، نہ پلازے میں حصہ، نہ دکان میں حصہ، نہ ذمہ دارے میں حصہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک بلشت کسی کا حق مارا، کل قیامت کے دن میرا رب 7 زمینوں کا وہ حصہ کاٹ کے، 7 زمینوں کی تہ کاٹ کے اس کے گلے کا توق بنائے گا۔ آج ایکڑوں میں، آج رقبے میں، آج پلازے میں، آج دکان میں، آج گھر کے اندر، آج بہن کے حصے کو یا بیٹی کے حصے کو دبا لیا، اس کی زندگی گزر جائے گی۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمین کا ٹکڑا گلے کا توق اٹھانا، توق بننا بڑا مشکل ہوگا۔ کیسا ظالم سفاک باپ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کا حصہ چھین کے دوسرے کی بیٹی کو دے دیتا ہے۔ ارے تیرا بیٹا اکیلا راج نہیں کر رہا، اس کے گھر بھی کسی کی بیوی ہے، جو اس کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی، اپنی بیٹی کا حصہ چھین کے دوسرے کی بیٹی کو دے رہا ہے۔ یہ رب سزا دیتا ہے پھر انسان کو۔ بیٹی کو کبھی بوجھ نہ جانیے گا۔ حضرت دہیہ کلبی مسلمان ہونے آتے ہیں، بنو کلب کے سردار ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آقا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا پڑھیے کلمہ۔ کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میرے پاس دین سچا، میری بات سچی۔ کہا اللہ کے رسول کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام سے پہلے والے سارے جرم معاف ہو جائیں گے؟ کہا اللہ معاف کر دے گا۔ کہا اللہ کے رسول میں بنو کلب کا سردار ہوں
اور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے عرب کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے. کیا رب وہ بھی معاف کر دے گا؟ آقا نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جو جہالت میں ایسا تھا اگر وہ کلمہ پڑھ لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر دہیہ کلبی رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میرا ایک اور جرم بھی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیا میرا رب میرا وہ گناہ بھی معاف کر دے گا؟ کہا دہیہ اب کیا کون سا جرم ہے؟ کہا اللہ کے رسول پھر سنیے، میں اپنی قوم کا سردار تھا، میری بیوی حاملہ تھی، بچے کی جنم قریب تھا، ولادت قریب تھی، مجھے اپنے علاقے سے دور جانا پڑا، تو میں اپنی بیوی کو بتا کے گیا کہ اگر تیرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اسے ختم کر دینا، دفن کر دینا اسے. کہا اللہ کے رسول میں لمبے سفر پہ گیا، کچھ عرصہ زیادہ بیت گیا، کافی عرصے کے بعد جب میں واپس آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک معصوم سی کلی چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے اسے پوچھا تم کون؟ تو وہ معصوم بچی کہنے لگی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. دہیہ کلبی کہتے ہیں اللہ کے رسول بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، شاید میں ان الفاظ کو چھپانا چاہتا تھا لیکن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، تو پھر میں اس گھر کا مالک ہوں یعنی تیرا باپ ہوں. کہا اللہ کے رسول وہ بچی میری ٹانگوں کے ساتھ چپک گئی، اپنا چہرہ میری ٹانگوں کے ساتھ، اپنے ننھے منھے ہاتھ میری ٹانگوں سے لگا کے چپک گئی. بابا کہاں تھے؟ میں آپ کو ڈھونڈتی رہی، روز آپ کا انتظار کرتی تھی، سب کے باپ گھر میں ہوتے تھے، میرا باپ اتنے عرصے سے نہیں آیا تھا. کہا جب مجھے پتا چلا یہ میری بیٹی ہے میں نے دھکا دیا، وہ بچی پیچھے ہو کے گر گئی. کہا میں اندر گیا، بڑے غصے سے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بیوی روتے ہوئے کہنے لگی یہ آپ کی بیٹی ہے. کہا میں نے تجھے کیا کہا تھا بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے ختم کر دینا. بیوی نے بڑی منت سماجت کی، بڑے ترلے ڈالے. حضرت دہیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن ضد کر لی، لوگ کیا کہیں گے، میری برادری کیا کہے گی، میری سرداری کیا کہے گی، لوگوں کی بیٹیاں تو زندہ درگور کرتا رہا، جب اپنے گھر میں پیدا ہوئی تو اس نے نحوست کو رکھ لیا. کہا میں نے زبردستی اس بچی کو پکڑا، میری بیوی پاس آئی، میں نے اسے دھکا دیا، وہ گر گئی، میں اپنے بچی کو ساتھ لیا اور چل پڑا. وہ معصوم بچی کہنے لگی بابا کدھر جا رہے ہیں؟ نانوں کے گھر. بابا کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کوئی چیز لے کے دینے کے لیے؟ کہا میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، اپنے گھر سے کافی دور جا کے میں نے اس بیٹی کو ایک سائیڈ پہ بٹھایا اور صحرا کے اندر ایک گڑھا کھودنے لگا. کہا میری بیٹی پھر مجھ سے سوال کرتی ہے بابا اتنی شدید دھوپ میں گڑھا کھود رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، چھاؤں پہ بیٹھ جائیں، تھوڑا انتظار کر لیں، دھوپ کی شدت تپش ختم ہوگی پھر کریے گا. کہا میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا، میں گڑھا کھودتا رہا، پسینہ آ گیا، میرے چہرے پہ گرد اور مٹی بڑھی. میری معصوم بچی آگے بڑھی اور اپنے دوپٹے سے اپنی قمیض کے ساتھ میرے چہرے کو صاف کرنے لگی. کہا میں نے پھر گڑھا کھودنا شروع کر دیا. جب گہرا کھدا کھول لیا تو وہ بیٹی پھر میرے پاس آئی، بابا آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں تیش میں آیا اور اپنی اس بیٹی کو پکڑ کے گڑھے میں پھینک دی اور مٹی ڈالنی شروع کر دی. کہا میری بیٹی چلاتی رہی بابا یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابا اگر ناراض ہیں تو آج کے بعد ناراض نہیں کروں گی، اور اگر آپ میرے سے اس وجہ سے کہ میں کچھ مانگتی ہوں آج کے بعد مانگوں گی نہیں، اور اس لیے اگر کہ میں آپ کے گھر میں ہوں تو آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی. بابا مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے. کہا وہ چلاتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، پنڈلیوں تک
پیٹ تک ڈالتا رہا، اس کی آہو بکا سنتا رہا، لیکن میرا دل سنگ دل تھا، سخت دل تھا، میرے اندر رحم ختم ہو چکا تھا۔ کہا جب حلق تک گردن تک مٹی آئی تو میری بیٹی نے اپنا رخ انور میرے سے ہٹایا اور اللہ کی بارگاہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا، اللہ سنا ہے تیرا ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی بیٹیوں کو تحفظ دے گا، وہ نبی بیٹیوں کی عزت کا رکھوالا ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ کیفیت مجھے آج تک نہیں بھولی، اور میری بیٹی نے ایسے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور پیغمبر کو یاد کرتے ہوئے، اللہ وہ نبی بھیج دے، وہ تیرا نبی کب آئے گا، کتنی بیٹیاں زندہ درگور ہوتی رہیں گی۔ کہا اللہ کے رسول میرے دل میں پھر بھی ترس نہ آیا، میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ اللہ کے نبی نے سنا اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کہا دہیا دوبارہ پھر قصہ سنا شروع سے۔ دہیا قلبی پھر شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں گھر گیا، میں نے دروازہ دستک دی، کھٹکھٹایا، ننھی منی جان آئی، پھر پورا قصہ سنایا۔ میرے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں دہیا تجھے کیا ہو گیا، تو ہمارے نبی کو رلا رہا ہے، ہمارے نبی کے آنسو بہا رہا ہے، کیا ہو گیا، تھم جا، رک جا، بس کرنا سنا۔ میرے محبوب پھر کہتے ہیں تیسری مرتبہ دہیا سارا قصہ دوبارہ سنا۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ اس سے پورا قصہ سنا، پورا وقوع واقعہ سنا، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہ رہی ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس موقع پہ میرے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو میرے رب نے 2 بیٹیاں دی اور اس کو بوجھ نہ سمجھا، ان کی تربیت کی، جا یوم القیامہ انا وہوا، کل قیامت کے دن میں اور ان بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے والا، بوجھ نہ سمجھنے والا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا انا وہوا، جیسے یہ 2 انگلیاں شہادت والی، اور وہ ساتھ ہے قیامت کے دن مجھ نبی کے ساتھ وہ بیٹیوں کا باپ ایسے کھڑا ہوگا۔ میرے نبی نے اتنی عزت دی بیٹیوں کو، اور پھر فرمایا لا تکرہ البنات، لا تکرہ البنات، اور بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، بیٹیوں کو کراہت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، بیٹیوں کو ناپسند نظر سے نہ دیکھا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُعْنِسَاتِ، یہ بڑی محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، یہ بڑا پیار باپ سے کرنے والی ہوتی ہے۔ کبھی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھ کے تو دیکھو، بیٹا بھاگ جائے گا، بیٹی جوتا اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھے گی، بیٹی سب سے پہلے آپ کو پانی پلائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ان بیٹیوں کو حقیر نہ جانا کرو، ان کا پیدا ہونا برا نہ جانا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُعْنِسَاتِ، یہ بڑی محبت کرنے والی، الغالیات، یہ بڑی قدر کرنے والی ہوتی ہے۔ نہ یقین آئے تو جب ماں یا باپ موت کی سکرات میں ہوتا ہے، کبھی کسی کے 5 بیٹے بھی ہوں تو اس وقت اس کے پاس بیٹھ جائیے گا، نہ بیٹے کے پاس ٹائم ہے آخری وقت میں باپ یا ماں کے پاس بیٹھنے کا، وہ روٹی روزی کمانے نکلا ہے، نہ بہو کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اس آخری وقت میں ماں کے پاس بیٹھے۔ لیکن وہ بیٹی ذات ہوتی ہے، شادی شدہ ہوتی ہے، اولاد والی ہوتی ہے، خامد کی گالی بھی برداشت کرتی ہے، خامد کی ناراضگی بھی برداشت کرتی ہے، پورے سسرال کی ناراضگی برداشت کر کے، واسطے ترلے ڈال کے، جیب سے پیسے لگا کے، آخری وقت ماں کے ہسپیٹل میں یا گھر میں آئے گی کہ ہائے میں ماں کی خدمت کر لوں، میں باپ کی خدمت کر لوں۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑی قدر کرنے والیاں ہوتی ہیں، ان بیٹیوں جیسا دل میرے رب نے کسی اور کا نہیں بنایا۔ ان بیٹیوں کو بوجھ نہ جانے، اور واللہ باللہ تاللہ میں نے 5 بیٹوں کے باپ کو دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ مجھے ایک آدمی ملا ایک چوک پہ، روتا ہوا بزرگ آدمی، کہنے لگا میرا ایک ہی بیٹا تھا، کلہم سرمایہ اسے دے دیا، آج میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، کرائے کا گھر کہاں لوں، سب کچھ بیٹے کے نام کر دیا ہے۔ میں ایک جنازے میں شریک ہوا، میں اس فیملی کو پڑھاتا تھا، اور اس کے 3 بیٹے اس نے زندگی میں تینوں کے نام جائیداد کر دی، اور پھر ایک وقت تھا اسے کوئی روٹی دینے والا بھی نہیں تھا۔ آج بیٹے مانگتے ہو، بیٹوں کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک سائلہ آئی، ایک فقیر آیا، اس نے دستک دی، میں باہر گئی تو دیکھا ایک عورت ہے، 2 بچیاں ہیں اس کے ساتھ، معصوم سی بچیاں، میرے سے مانگا ہے کچھ کھانے کو، آج میرے تیرے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے، دل بڑا نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں،
ایک روایت میں ایک کھجور کا بھی آتا ہے، کہا میرے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں، اس عورت کے سوال کو دیکھ کے، معصوم بچیوں کو دیکھ کے میرے سے رہا نہ گیا، میں اندر گئی اور 3 کھجوریں اٹھا کے لا کے اس عورت کو دی۔ اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، ایک بیٹی کو دی، وہ بھوکی تھی، جلدی سے کھایا۔ کہا جب وہ ماں اپنی کھجور توڑ کے کھانے لگی تو بچیوں نے جھپٹ کے وہ بھی پکڑ لی، اس نے 2 حصے کر کے ایک بیٹی کو دے دیا، ایک کو دے دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں اور تھا کچھ نہیں، اگر ہوتا تو میں شاید اور بھی دے دیتی۔ کہا چلی گئی، لیکن وہ منظر میرے دماغ میں گھومتا رہا۔ آقا آئے، میں نے آقا کو وہ سارا واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول ایسے ہوا، میں نے ایسے دیکھا، بیٹیوں کے ساتھ ایسی ماں کا رویہ دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اس کھجور کے کھلانے سے، ماں کی ممتا، اس پیار کی وجہ سے، اس ادا کی وجہ سے رب نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ، اور اس عمل کی وجہ سے میرے رب نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان کی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش ہوئی، آج لوگ کہتے ہیں حضرت جی بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ ہائے، جس رب نے دیا نصیب بھی اسی نے بنایا ہے، نہ نصیب تیرے میرے اختیار میں ہے، نہ رزق تیرے میرے اختیار میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور وہ بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، لوگوں نے تانے دیے کہ اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لوگوں نے تانے دیے اس کی بیٹیاں ایسی ہے، لوگوں نے تانے دیے ہم نے اس کی بیٹی اپنی بیوی بنائی، اس کی بیٹی ایسی ہے، لوگوں نے اسے ستایا، اسے اذیتیں دیں، اسے تکلیفیں دیں، اور اس نے ان چیزوں کو برداشت کیا۔ آقا نے فرمایا کن لہو سترم من النار، کل قیامت کے دن اس کی یہ بیٹیاں جو بیٹیوں کی وجہ سے کبھی دماد اکڑ پڑتا، کبھی سسرال اکڑ پڑتا، کبھی ساس جو ہے اس کے ماتھے پہ تیور چڑھ جاتا تھا، کبھی سسر جب ظلم کرتا تھا اور اس بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا، یہ بیٹی جو پھولوں میں پالی ہوئی اس نے جو دی، آج سسر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، آج اس کا دماد بھی اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، آج اس کو اذیتوں کی خبر ملتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ بیٹی کا صدمہ برداشت کرنے والا، ان تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، یہ گلی محلے کی گندی نظروں کو برداشت کرنے والا، اس اذیت اور تانے کو برداشت کرنے والا، کن لہو سترم من النار، کل قیامت کے دن یہ جیسا بھی برا ہوگا میرا رب تعالیٰ ان بچیوں کو حجاب، ستر، آڑ، دیوار بنا دے گا، اور جہنم تو دور رہا جہنم کی تپش بھی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ خدا کے لیے بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھے، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے۔ میاں والی کا واقعہ، اس نے انسانیت کو شرما کے رکھ دیا۔ قرآن کی وہ سورت تکویر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں جب یہ سورت پڑھتا ہوں یہ سورت مجھے بوڑھا کر دیتی ہے، ان کے ایک چند الفاظ یہ بھی ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ قیامت کے دن ایک معصوم بچی کو کھڑا کرے گا جسے دنیا میں اس کے باپ نے زندہ دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا، زندہ گولیوں سے چھلی کر دیا، اسے مار دیا۔ اللہ قیامت کے دن اسے کھڑا کر کے کہے گا تیرا جرم کیا تھا، تیرے باپ نے تجھے مارا کیوں، تیرے معاشرے نے تجھے کیوں مارا، تیرے خاندان نے تجھے کیوں مارا؟ اس کا جواب نہ اس معصوم کلی کے پاس ہوگا، نہ اس ظالم صفاق معاشرے کے ان افراد کے پاس ہوگا جنہوں نے یہ جرم کیا۔ خدا کے لیے اپنے گھر کی تربیت کریں، اپنے گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے پہ سر بوڑھا نہ کریں، بیٹی کے پیدا ہونے پہ اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ خوش قسمتی ہے، میرے رب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کے اندر پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، سورۃ شورى میں پھر بیٹوں کا ذکر کیا۔ رب کے انتخاب میں بیٹیاں پہلے ہیں۔ اگر بیٹیاں اتنی پاکیزہ نہ ہوتی تو اللہ اپنے سب سے محبوب نبی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں نہ دیتا۔ اور احباب گرامی، یہ ایک امتحان ہوتا ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے، 2-2 3-3 بیٹوں کی مائیں، مالدار صاحب حیثیت، لیکن آخری وقت میں اس اولاد نے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ مائیں بیٹیوں کے پاس رہتی ہیں۔
فیصل آباد کی ایک نامی گرامی ڈاکٹر، اس کے 2 بھائی کروڑ پتی، اور وہ بھائی کے گھر تھی، یعنی بیٹے کے گھر تھی، اور بیٹے نے ٹرین پہ بٹھا کے فیصل آباد بھیج دیا، اماں آ رہی ہے اسے سنبھال لینا، ہم سے نہیں سنبھالی جاتی، ہمارے گھر میں لڑائی پڑتی ہے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، اماں باتیں ایسی کرتی ہے۔ کہاں گئے وہ بیٹے جن بیٹوں کو مانگتے ہو؟ وہی بیٹے جائیداد بھی چھینتے ہیں، ظلم و جبر بھی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی جس کے 3 بچے، کہتا میں 11 لاکھ مہینے کا کما کے اولاد کو دیتا رہا، اور اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ان بچوں نے توڑی جائیداد لینے کے لیے، اور وہ باپ سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے۔ یہ وہ سزا ہوتی ہے جو لوگ بیٹیوں کو حقیر جانتے ہیں اور بیٹیوں کے پیدا ہونے کو نحوست سمجھتے ہیں اور بیٹوں کو عزت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر میرے انتخاب کو اگر پسند نہیں کرے گا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا۔ تو بیٹوں سے عزت مانگتا تھا، نام مانگتا تھا، تجھے ان بیٹوں کے ذریعے ذلیل نہ کیا تو مجھے رب نہ کہنا۔ تو نے بیٹوں کے ذریعے عزت کو تلاش کرنا چاہا، اور میری مخلوق کی محبوب ترین چیز بیٹی کو تو نے حقیر جانا۔ تیرے بچے تیرے سے جائیداد بھی چھینیں گے، تیرے بڑھاپے کو عذاب بھی بنائیں گے، تیرے لیے ذلت کا سبب بھی بنیں گے۔ اور وہ بیٹی جس نے بیٹی کو سینے سے لگایا، اللہ نے دماد اتنے اچھے دے دیے کہ وہ بیٹیاں بھی اچھی، وہ گھر بھی اچھے، وہ نواسے بھی اچھے۔ احباب گرامی، اللہ سے دعا کیا کرے اللہ اس معاشرے کو جس کے اندر ہر انسان کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی بچی کے پیدا ہونے کو مجرم سمجھتا ہے، کوئی بچی کو جائیداد دینے کو جرم سمجھتا ہے، اور کوئی داماد بنانے کو جرم سمجھتا ہے، اور کوئی ساس بہو کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کے پیدا ہونے کو برا سمجھتی ہے۔ اللہ اس قوم کے اندر سے جہالت کا خاتمہ فرما، شعور پیدا فرما۔ اور اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، اور اس نبی نے بچیوں سے پیار کر کے، بیٹیوں سے پیار کر کے اللہ اس امت کو شعور دیا۔ آج وہ شعور مٹ گیا۔ اللہ ہمیں دین کے قریب کر دے، اپنی اولادوں کو دین کے قریب کر دے۔ اللہ ہمیں اچھے برے صحیح غلط میں اللہ شعور عطا فرما، اور خاص طور پہ اللہ تیری رضا پہ، تیرے فیصلے پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔